لوگوں نے اس مہینے میں کھانے کا تہوار سمجھ لیا ہے، یہ کھانے کا ہے، اس میں بھجیا ہے، گلگلا ہے، چنا ہے اور کھچڑا ہے اور حلیم ہے اور دنیا کے انواع و اقسام کی غذائیں، جبکہ کیا ہے انواع و اقسام یعنی تلذذ دنیا سے دوری اختیار کرنی، یہ تضمنی ہے کہ ہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو ہم کو یہ تمام نعمتیں مل جائیں، لیکن انسان نے اس کو ضمناً نہ سوچ کے اصل کام میں اسی کو سمجھا۔ عزیزان گرامی، روایت بہت سخت، والبطون الی احدکم، آخری زمانے کے جو لوگ ہوں گے ان کا پیٹ ان کا خدا ہوگا، سخت مذمت ہے۔ اسی لیے کیا ہے کم کھانا ہے، کم سونا ہے، کم بولنا ہے، یہ روایت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان اپنے اس اشتہا کو پورا کر لیتا ہے، اپنے جہنم کو پورا کر لیتا ہے، جب وہ پیٹ آ جاتا ہے تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ کیا ہے، یہ عبادات کا سلسلہ ہے اور اس مہینے میں انسان زیادہ سے زیادہ رب جلیل کو یاد کرے اور رب جلیل کو راضی کرے کہ وہ اس کے لیے بہتری پیدا کرے۔ یہ یعنی آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہے، رسماً بھی جو آپ کے پاس رسمی دین ہے اور جو نئی تبلیغات بیوقوف بنانے کی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اس میں بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے، خصوصاً جو جوان حضرات ہیں ان کو معلوم ہی نہیں۔ آپ کی دنیاوی زندگی بھی بدتر ہے، اگر آپ رحمان کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیں گے تو اللہ آپ کی زندگی کو ٹائٹ کر دے گا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت، ہم تمہاری زندگی کو تنگ کر دیں۔ کون سی دنیاوی زندگی کسی کی سرفراز ہے؟ آپ سوچئے گا، اللہ کیا ہے تنگ کر دے گا اس کی زندگی۔ جو اللہ کو چھوڑ دے گا، اللہ کو جو چھوڑے ہوا ہے اس کی زندگی تنگ ہے۔ یہ توجہ کی بات ہے کہ اللہ کو چھوڑ دے گا تو اس کی زندگی تنگ ہے، ٹائٹ کر دی جائے گی۔ اللہ کے آگے بھی ٹائٹ ہے، گورنمنٹ بھی ٹائٹ کیے ہوئے، اور سب اور ٹائٹ ہو کے تو گردن اونچی ہو جاتی تو کالر اونچا کر دیتے۔ یہ اس لیے اللہ کی طرف آپ رجوع کریں، رحمان کی طرف رجوع کریں۔ وہی کیا ہے عطا کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی جواد ہے، وہی موتی ہے، وہی باسط ہے، وہی رازق ہے۔ اب آپ آئیے اسی سلسلے میں نے عرض بھی کیا کہ یہ سب اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، ابھی دعا پڑھی جائے گی بھاگ جائیں، خوشی ملے گی۔ اللہ نماز سے آپ کے محتاج تھوڑی ہے کہ آپ آ جائے تو آپ نماز پڑھ دیں گے تو اللہ نماز پڑھ دیا احسان کر کے چل گئی۔ وہ جو دعا ہے اسی میں ہے، اللہ سے التماس، بار بار ریکویسٹ کرنا کہ اللہ سے التماس کریے کہ وہ آپ کی باتوں کو سن لے، جن میں وہ دعا ہے یا علی و یا عظیم، کہ جس میں آپ اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ اللہ مجھ کو جہنم سے چھوڑ دے۔ یہ یعنی ہے یہ جو ہلکا پھلکا بتاتے ہیں سب کی وہ ملکن، ارے وہ ممکن نکیر آگے ہاتھ چومیں گے، وہ شعر پڑھتے ہیں ممکن نکیر ہاتھ چومے گا، وہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ کس کا کیا چوم رہا ہے۔ یہ سب بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ممکن نکیر آگے ہاتھ چومے گا۔ کہاں لکھا؟ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، سروائیو نہیں کر سکتا۔ یہ جان لو، اگر آپ کو سسٹین کرنا ہے تو رب کے ساتھ آپ کو ملحق ہونا پڑے گا، توحید کی بارگاہ میں پلٹنا ہے، تب آپ کے ان پیروں میں توانائی آئے گی۔
ورنہ توانائی نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد جو ذکر ہے وہ دعائے حج، اسی میں سب لکھا ہوا ہے، اس کو کوئی پڑھتا نہیں۔ اللہم رزقنی حج بیتک الحرام فی ھذا العام و فی کل عام، خدایا مجھ کو حج کی توفیقات عنایت فرما اس سال اور ہر سال۔ آپ سوچئے گا اس سال ہر سال حج کیا ہو، جتنے فقیر ہیں اپنے اکٹھے کر لیے گئے کہ یہ فقراء کا مذہب ہے، زبردستی کا۔ اس دعا میں ہے کہ حج اللہ حج کی سعادت نصیب فرما ہر سال، اس سال میں اور ہر سال۔ بغیر مال کے حج ہو پائے گا؟ 5.5-6 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے، تو اللہ سے آپ دعا کریں گے تو سنے گا وہ۔ اور اپنے نبی کی قبر کی زیارت سے مشرف فرما، اسی دعا میں۔ اس کے بعد اس نے مقدر کر دیا ہے، یہ آپ غور سے سنیے، کاتب تقدیر نے جو سوچا ہے وہ لکھ دے گا، وہ مالک الملک ہے۔ شب قدر وہ کاتب تقدیر لکھ دے گا، جو وہ چاہے گا وہ لکھ دے گا، ہمارے بارے میں فیصلہ کر لے گا، وہ ملک کا مالک۔ تقسیم الاجال والارزاق، یہ شب قدر وہ روز ہے، وہ شب ہے کہ جس میں اللہ آپ کی عمروں کو معین کرتا ہے، آپ کے رزق کو معین کرتا ہے، رزق۔ تو اللہ کیا ہے، حاتمی فیصلہ آپ کے حق میں لکھ دے گا۔ اس کے بعد پھر التماس شروع ہے کہ خدایا میرے حج کو قبول کرنا، خدایا میری سعی کو جو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح ہے اس کو قبول فرما دو۔ یعنی حج ایک بہت بڑی سعادت ہے، بیت اللہ کی زیارت۔ اور اس مہینے میں دعا کے لیے کہا گیا، تو دعا کریے کہ اللہ اس کو قبول کرے۔ یہ یعنی دنیا کا ورٹیکس پوائنٹ ہے مکہ، یہ یعنی ہے یہ سب، یہ جہالت کا مذہب نہیں ہے۔ یعنی آپ سوچئے گا تو اس یونیورس کا بھی سینٹر پوائنٹ مکہ ہے، اور اسی لیے وہ طواف کا حکم ہے کہ وہاں جا کے جب انسان طواف کرے گا تو اس ورٹیکس پوائنٹ پہ جو انرجی آتی ہے، پہنچتی ہے، وہ انرجی سے انسان کیا ہے، سرفراز بھی ہو۔ جاہلوں کا مذہب نہیں ہے کہ 4 جاہل اکٹھا ہو جائیں اور جہالت کی باتیں کریں کہ خدایا میری صحیح کو قبول فرما، خدایا میرے گناہوں کو بخش دے۔ گناہ ہی ہے جو انسان کو تمام جو اچھائیاں خیر اس کی طرف آ رہے ہیں، اس گناہ کی وجہ سے رکے ہوئے، لیکن انسان اپنے گناہوں کی تلافی کرے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ان تطیل عمری، کہ خدایا میری عمر میں اضافہ فرما، یعنی عمر میری طولانی کر۔ روایت کے مطابق یہ ہے کہ جو 90 سال ہو کے مرے گا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس سے کم والے کے لیے سب حساب کتاب وہاں ہے۔ وَتَوَسِّعْ عَلَيَّ رِزْقِي، اور خدایا میری رزق میں وسعت عنایت فرما۔ اسی دعا میں کہ جس کو دعا حج کہا جاتا ہے کہ میرے رزق میں وسعت ہو۔ وَتُوَدِّ عَنِّي أَمَانَتِي وَدَيْنِي، اور خدایا امانت میری گردن سے اتر جائے اور جو قرضے میرے اوپر ہیں وہ تمام قرضے میرے اوپر ہیں۔ اب آپ سوچ لیجئے گا کہ کتنا اہم ہے یہ معاملہ کہ امانت و قرض، یعنی کسی کا مال اگر ہمارے ذمہ ہے تو کتنا سخت مرحلہ ہے کہ ہم دعا گو رہیں۔
کیونکہ یہ یعنی انسان کے تمام گناہ بخش جائیں گے، اللہ رحمان و رحیم ہے، لیکن اگر کوئی مالی امور پیچیدہ ہے تو یہ نہیں بخشا جائے گا۔ کسی کا آپ نے پیسہ ہڑپ لیا ہے، کسی کا قرض لے لیا ہے، تو روز جزا اس کو پیسے کی ضرورت نہیں، وہ چاہے گا تو آپ کا تمام اعمال خیر لے لے گا، جو آپ کی گردن پہ قرض ہوگا۔ اتنا اہم ہے یہ کام۔ یہ امور مالیات اتنا ہے، اور یہ یعنی ہے کہ امور مالیات اتنا اہم ہے، اسی لیے ہے کہ آپ کسی سے زیادہ پیسہ بھی نہیں لے سکتے۔ اگر وہ گھر پہنچ کے سمجھ گیا کہ ہم کو ٹھگ لیا ہے، یعنی ہے اس کا بھی سوال ہو جائے۔ بزنس مطلب یہ نہیں ہے، اگر اس کو احساس ہو گیا کہ ہم کو ٹھگ لیا اور راضی نہیں ہے، ہم نے تو سوچا ہم نے پیسہ لے لیا، اگر اس کے ذہن میں آ گیا کہ انہوں نے ہم کو ٹھگ لیا، بیوقوف بنا دیا، سب دلالی اور کمیشن پہ چل رہے ہیں، یہ حال ہے۔ اور بڑے بڑے دلال ہیں، کس کس کے دلال ہیں اللہ ہے۔ تو اس چیز کے اوپر غور کریے گا کہ کتنا اہم مرحلہ ہے کہ اس مہینے میں ہر نماز کے بعد اس دعا پڑھنے کو کہا گیا، ہر نماز، خاص طور سے جوان حضرات اس کے اوپر غور کریں کہ ان کا دنیاوی کیریئر بن جائے۔ آخرت کا تو میں نہیں کہتا ہوں، لیکن اس میں جو لکھا ہے دنیاوی بنانے کے لیے ہے کہ انسان کا دنیاوی کیریئر بن جائے۔ اس لیے کم سے کم آپ ایک نماز جماعت میں شریک ہوتے رہیں روزانہ، یہ یعنی بنے گا کچھ نہیں۔ ابھی اپنی قوم کا حال دیکھ لو، یہاں پہ 35% جی ڈی پی انڈیا کی یہاں سے جنریٹ ہوتی ہے، اپنی قوم کتنا پرسنٹ ہے؟ 0.0 پتہ نہیں 100 زیرو کے بعد چاہیں گے۔ یہ حال ہے، آپ سوچیے گا کہ کیا ہوگا، صورتحال کیا ہے؟ اسی وجہ سے کیونکہ انسان جب اللہ کی بارگاہ سے نکل جاتا ہے تو اللہ اس کو دنیا کے حوالے چھوڑ دیتا ہے، اور دنیا بہت سختی کے ساتھ اس سے پیش آئی۔ اس لیے ان چیزوں کو محسوس کریے کہ ہماری دنیاوی زندگی کتنی اچھی ہے، دنیاوی زندگی بھی بدتر ہے، نہ ہم گناہ سے بچ رہے ہیں، نہ ہمارے پاس فراوانی رزق ہے، نہ ہم اچھائی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے چھوڑ دیا۔ سب سے بدبخت آدمی وہ ہے، یہ یعنی ہے جو بدبخت آدمی ہے کہ جس کے دل سے لذت مناجات پروردگار ہے۔ سب سے خراب آدمی جو ہمارے یہاں گھوما کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ سب کو برگلا کرتے ہیں، یہ سب سے بیکار ہو کہ اللہ نے ان کے دلوں سے رفع کر لیا ہے، نکال لیا ہے مناجات کی لذت۔ اور مناجات کی جو لذت ہے وہ محسوس کریے، اور کیا ہے؟ بارگاہ رحمان میں پلٹ آئیے، بارگاہ رحمان میں پلٹیے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریے، سورہ قدر کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریے، سورہ فاتحہ الحمد کی تلاوت کریے، قل واللہ کی تلاوت کریے۔ انا انزلنا کے لیے روایت ہے کہ جو کثرت کے ساتھ انا انزلنا کی تلاوت کرے گا وہ مرنے کے بعد شہید محسوب ہوگا۔ تو ان باتوں کو آپ سمجھیے، اور ان چیزوں کو ہم کیا ہے سمجھیں کہ ہماری دنیاوی زندگی میں کتنی بدترین ہو رہی ہے، اور ہم اس کے طرف توجہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم توجہ کریں، اور ہم کو صلہ رحم کرنا چاہیے، رشتہ داروں کو کے ساتھ نیکی سے پیش آئیے، اور اپنے بزرگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش
پیش آئیے. یہ ایک ضروری کام ہے کہ صلہ رحم کرنا چاہیے. چاہے آپ سلام سے کریے, چاہے ایک کھجور کھلا کے کریے, چاہے ایک گھونٹ پانی پلا کے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم قابل الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته وغضبه وصدر یدین برحمة. سبحان من لم یکلم نفسا الا دونه وسع وعفان السیئات ولم یجعل بها. سبحان من لا ازداد ولا ماس لبعض الا كرما وجودا ولا كثرة الذنوب الا عفوا صفا. نشهد ان لا اله الا هو اللطوف للعباد وجوده والعباد المجرمين بهرمه. ونشهد ان محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعد رحمة للعالمين. صلى الله عليه وآله داعيا إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأوليائها ومعادن الرحمة وصيكم بعد الله بالتوبة وما سلف من ذنوبكم والإنابة إلى المزاهر أسفل ظهوركم وإن تعالى كريم بكم رؤوف عليكم بكل يسير ويعفو عن الكثير. قال الله تعالى وقوله لا توبوا إلى الله توبة صارفكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا قد أمركم الله بمحكم كتاب الصلاة على النبي وأخبركم قال تعالى تجيبا لسبيل الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
تب کیا کر لے گا؟ آپ صورتحال دیکھ ہی رہے کہ پوری دنیا میں مسلمان کب کون سی مکاری کرے گا وہ پتہ نہیں، کون سا مکر کرے گا اور کب کیا کر ڈالے، کیونکہ یہ ہے حریص، لالچی، تو لالچ کے بنیاد پر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج کی لالچ دیکھ کے کہتے ہیں ہمارے تعلقات ہیں اور دین بیچ رہے ہیں۔ ہمارے تعلقات اللہ سے ہیں کہ دین کے لیے، دین بیچنے کے بھی تعلقات۔ آپ سوچ لیجیے گا، کوئی لوگ پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر، اور روایت میں بدترین آدمی وہ ہے، ایک آدمی تو بدتر ہے کہ جو اپنے دین کو بیچ رہا ہے، جو پیچھے اس کے ٹہل رہا ہے وہ مہا بدترین ہے، چاپلوسی میں اپنے آپ کو بیچے۔ آپ سوچیے گا کہ صورت ہے تو کون کیسے کب کیا ریئیکٹ کرے گا، کب بک جائے گا پتہ ہی نہیں۔ اب دیکھیے صورتحال جو ہے پوری دنیا میں، اور دیکھیے وہاں شام میں حالات کیسے ہیں، اور عراق میں اور اس خطے میں کون کیا کر رہا ہے پتہ ہی نہیں، کب کیا بک جائے۔ یہ ہے صورت۔ اب اسی عنوان میں ایک رمز پوشیدہ ہے کہ کب کون بکے گا۔ دال گوشت میں لوگ چلے جاتے ہیں، اب ممبر سے چاہے مروان کچھ بھی پڑھے تو بک رہا ہے، ممبر سے منتر اچھلے لوگ پہنچے رہتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے، آپ سوچیے گا انسان بکے گا، کتنے بکے گا وہ اس کی مرضی ہے، چائے بکے، ایک ٹائم کے کھانے میں بکے، $1000 میں بکے، $2000 میں بکے، $10,000 میں بکے، بکے گا۔ یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ جنت کے عوض میں بکے، اور اس کی مرضی ہے، جنت کے عوض میں بکے کم سے کم۔ امام نے فرمایا کم سے کم جنت کے نذرانے میں اپنے آپ کو بیچنا۔ ہم لوگ چائے میں بک رہے ہیں، کھانے میں بک رہے ہیں، یہ اپنی اپنی بدقسمتی ہے۔ کوئی پیچھے ٹہلنے میں بک رہا ہے یا ہم ان کے پیچھے گھوم رہے ہیں، ایسوسیٹ، عجب بدتر باتیں ہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ اسی میں سے ایک رمز نکلتا ہے کہ انسان بک سکتا ہے، انسان کبھی بھی کدھر بھی جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہے نظام اہل بیت میں کہ جہاں بھی دعائیں کی گئی ہیں تو وہ دعا اس لیے کی گئی ہے کہ فرشتہ ہماری جگہ پر آ، غور کریے، یعنی جو کام ہماری ذمہ داری تھی، ہم کو معلوم ہے کہ ہم کیا ہے دھلمل یقین ہو سکتے ہیں، گڑبڑ آ سکتے ہیں، اس لیے نظام اہل بیت میں جو دعائیں ہیں وہاں پر کیا ہے کہ اس کا جو جبران کرے گا، اس کا جو عوض ہوگا، جو اس کی جگہ لے گا وہ فرشتہ ہے۔ اسی لیے ہے کہ پہلے شب جب کوئی انسان دعائے جوشن کبیر پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے فرشتے معین کرتا ہے کہ جو اس کی طرف سے استغفار کرتے ہیں۔ توجہ کریے گا، جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ ایک پرندے کو خلق کرتا ہے کہ تا قیام قیامت وہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ آپ توجہ کرتے جائیے گا، تو تمام نظام میں کیا ہے فرشتہ، اسی لیے حضرت امام حسین انسان رینڈملی یہ کام کر سکتا ہے۔ تم نے زیارت کی، تمہارے پسینے کے قطروں سے میں نے فرشتے بنائے ہیں تاکہ وہ تا قیام قیامت تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور وہ غور کرتے جائیے، ہر نظام میں قرآن مجید کی آپ تلاوت کرتے رہیے تاکہ وہ فرشتہ آپ کے لیے استغفار کرتا ہے۔ یعنی خود رینڈملی کبھی اس نے خلوص اور رضا کے ساتھ انجام دے دیا ہے، تو اس لیے کیا ہے اللہ فرشتوں کو اس کی جگہ پہ نیابت میں رکھے ہوئے۔
اب اسی لیے کہ یہ انسان کب بدل جائے گا؟ دعا افتتاح میں ہے حُفَّهُ بِمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، یعنی خود ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے دعا کرتے رہو اپنے وقت کے امام کے لیے، امام سے رابطہ رکھو کہ خدایا جب امام آوے تو چارے طرف سے ملائکہ اس کو گھیرے رہے۔ اس زمانے میں وہ بڑے بڑے صحابہ گھیرے رہتے تھے، اور آج سب ابو موسیٰ عشری ہیں معاشرے میں دیکھیں۔ ہاں آپ یہ نہیں جانیے گا، ابو موسیٰ عشری آئے ہیں، اس زمانے میں بڑے بڑے صحابہ تھے گھیرے میں، تو وہ کہتے یار ہیں غار میں ہیں، اور پھر ساتھ میں کیا ہے مرکز میں بھی ہے۔ اس کا مطلب تھوڑی نہ ہے کہ اگر بغل میں بیٹھا ہے تو یار غار بھی ہے اور مرکز میں بھی ہے، یہ سب اساماجک تتو ہیں۔ ویسے اس زمانے میں بھی اساماجک تتو ہیں، اسی لیے دعا ہے حُفَّهُ بِمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ۔ یہ فالتو کے لوگ نہیں چاہیے، خدایا ملائکہ امام وقت کو گھیرے میں لیے رکھے۔ یار کے طریقے سے بھی یار ہیں سب، ایسا نہ جانیے گا، 11 اماموں تک یہ یاروں کا بڑا سلسلہ رہا ہے۔ کب کون بدل گیا آپ نہ دیکھیے، جس نے مال پکڑا وہ سب بھرشٹاچاری ہو گیا۔ آپ دیکھیے 6ٹھے امام کے 7ویں امام 8واں امام کیوں میں نے 6ٹھے امام 7ویں امام کو نہیں مانا؟ پیسہ لے لیا تھا۔ 8ویں امام کو نہیں مانا، وہ سب پیسہ لیے ہوئے تھے۔ 9ویں امام کو نہیں مانا، پیسہ لیے ہوئے۔ اثنا عشری میں 11-12 مذہب ہے، جان لیجیے۔ یہ جو شیعہ جن کو کہا جاتا ہے، شیعہ میں 11-12 طریقے کی شیعہ، اس میں ان کے بارے میں پتہ لگا یہ تو کوئی پیسہ لیے تھا، جیسے آج کل ڈالر مل رہا ہے، کیا مل رہا ہے سب تو پرانے زمانے سے ہے سب پیسہ پکڑے ہوئے۔ تو آپ اپنے آپ کو بچائیے۔ تو حُفَّهُ بِمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، چاروں طرف سے ملائکہ گھیرے رہے۔ ہماری آپ کی مدد نہیں، ارے ہم ہیں۔ وَأَيَّدَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اس کی مدد کے لیے کیا ہے؟ روح القدس جیسا فرشتہ ہو۔ روح القدس کے بارے میں ہے کہ جبریل اور ما فوق جبریل، جبریل ہے یا جبریل سے بڑا فرشتہ، یہ اگر ایک پر سے اشارہ کر دے تو یہ دنیا تہس نہس ہو جائے۔ اس لیے کیا ہے خود آپ یہ دعا پڑھیں تاکہ یہ رہے کہ اس دعا میں یہ ہے کہ ہم نے پڑھا، ہم نے اپنے آپ کے اوپر بھروسہ نہیں دکھایا، بلکہ کیا ہے امام کے لیے جب میں نے دعائی کی تو کہا کہ ملائکہ کے جھرمٹ میں ہوں اور روح القدس آپ کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قضاء حاجات ابھی اولیاء شفاء مرضات کے لیے 5 مرتبہ ہمیں عجیب کا ذکر کریں۔ بسم اللہ قبول فرما، ہمارے گناہ نے صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما، جوان معصومین میں جگہ عنایت فرما، صبر اہل بیت کا مہمان قرار دے، پروردگار عالم کے محمد علی مشتاق حج زیارات کو مشرف فرما، جو پریشان کو پریشانی رفع فرما، جو مریض اپنے شفا کا معاملہ جلا لے، پروردگار عالم کے محمد وآل محمد حاضر کی دلی حالت مستجاب فرما، تمام مشکلات رفع فرما۔
کہ رزق میں خیر و برکت عنایت فرمائے، کہ تمام دنیا آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم میں محمد جو بھی اولاد ان کو لا دینے دینے کے نعمت عنایت فرما، مشتاق ہے جو دارات ان کو مشرف فرما، ظالمین کو نیز تو نابود فرما۔ پروردگار عالم میں محمد عالم بہترین دعائیں اپنے منتق میں صحیح میں زمانہ کی ضرورت میں تعجیل فرما، حضرت کے عوام انسان میں شمار فرما، حضرت تم سے راضی اور خوشنود فرما۔ اللہ تقبل منا انك انت السميع العليم، دعا ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ أعوذ بالله